قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله تبارك وتعالى: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما ذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے جگہ کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کروں، اور جو بندہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو ہم یہاں انسان کی مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب الجلال ہمارا ذکر معصوم اللہ کی جو مخلوق ہے فرشتے، ان کے درمیان ہمارا ذکر کرتے ہیں، ان کے درمیان ہمیں یاد کرتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب الجلال ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں کے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو جو پیدا کیا وہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ یہ اگر کسی کا یہ گمان ہے، اگر کسی کا یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ رب الجلال نے نہ تو ہم کو بیکار پیدا کیا اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم کو اب اس دنیا سے دوبارہ اللہ کے پاس جانا نہیں۔ اللہ نے تو ہمیں کام کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ کام جب اللہ رب الجلال ہم سے لے لے گا اور ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تو ہم سب کو اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ یہ تو کفاروں کا عقیدہ تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر آ گئے، اب ہم اس دنیا سے واپس نہیں جائیں گے، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو یہی مٹی میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمیں جو ہے مٹی کے کیڑے کھا جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنچ لکھوائی آیا اور ایک مردے کی پرانی ہڈی لے کر آیا، جو پرانا مردہ تھا، اس کی پرانی ہڈی ہو چکی تھی، وہ ہڈی پوشیدہ ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اسے لے کر آیا اور آ کر کہا کہ محمد، کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟
اور اس نے اس ہڈی کو ایسے ہاتھ پہ رکھا اور ہاتھ پہ رکھ کے اسے مچل دیا، تو چونکہ وہ ہڈی پوشیدہ تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور وہ سونے کی طرح بن گئی، اس نے اس طرح سے ہاتھ سے اسے پیس دیا۔ تو پھر کہتا ہے کہ اے محمد کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ اس وقت کو جا کر بتاؤ، اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کہ دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، جسے میں نے ناپاک مین کے قطرے سے پیدا کیا، اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، تو آج یہ جو ہے اچانک مجھ سے جھگڑ رہا ہے اور میرے محبوب چاہ کر یہ پوچھتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور یہ جو ہے مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور یہ جو ہے مثالیں بیان کرتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا، اور یہ بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ ہمارے محبوب بتاؤ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ بنایا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ بنایا۔ تو جس اللہ نے ہمیں پہلی مرتبہ بنا دیا، تو کیا وہی اللہ اگر ہم لوگوں کو دوبارہ بنانا چاہیں، دوبارہ پیدا کرنا چاہیں تو کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ یہ تو اللہ رب الجلال ہے، یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی چیز انسان کی پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ انسان نے گاڑی بنائی، ایک کار بنائی، اب جب کوئی بھی کار، کوئی بھی ماڈل جب اس کو پہلی مرتبہ انجینئر بناتا ہے، چیزوں کو جوڑتا ہے، ایک چیز کو دھیان دے کر جوڑتا ہے، پورا دماغ لگاتا ہے اور اس کو بناتا ہے، محنت کر کے تیار کر دیتا ہے۔ اب جب ایک سیمپل تیار ہو گیا، اب اس کے بعد کیونکہ اب ذرہ اس کے دماغ میں فٹ ہو چکا ہے کہ میں نے اسے کیسے بنایا اور میں نے کیسے اس کے اندر جو ہے کہاں کے ساتھ جوائن کیا، کہاں کس خدے کو میں نے لگایا، وہ سارا اس کے دماغ میں فٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر اسی سیمپل کو سامنے رکھ کر وہ دوسری کار بنانا چاہیں، وہ تیسری کار بنانا چاہیں، تو جو وقت اور جو مشکلیں اور جو مشقتیں اسے پہلی کار بنانے میں لگی ہیں، کیا وہ اب دوبارہ لگیں؟ اب وہ پہلے سے آسانی کے ساتھ اسے بنا دیں گے، اس لیے کہ اسے پتہ چل چکا ہے۔ ایک موبائل انسان نے بنا دیا، اب اسی ایک موبائل کو سامنے رکھ کر بے شمار موبائل تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک چیز انسان نے بنا دی، اب اسی چیز کو سیمپل کے طور پر رکھ کر اور بے شمار چیزیں تیار ہو گئی۔ تو یہ تو ایک انسان کام کر رہا ہے، تو اللہ رب الجلال نے اس انسان کو ایک مرتبہ پیدا کر دیا، تو کیا اس اللہ کو اس انسان کو دوبارہ بنانا اور اس کا پیدا کرنا اور اس کو اٹھانا اور اپنے سامنے موجود کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ یہاں تو اللہ اسی کو کہہ رہا ہے، اسے بتاؤ کم وَلْيُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ بنایا، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے، وہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ زمینوں کو پیدا کرنے والا، وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا وَسَوَّاهَا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، اس کو کیسے بلند کیا، اس کو کیسے جمایا، اس کو کیسے رفع سمكها وسواها، کیسے اللہ نے چمکایا اور اسے جمایا، اور فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین تمہارے لیے کیا بہترین بچھونا بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سمندروں کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو جمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی۔ تو جس اللہ نے یہ سارا نظام چلایا اور ساری چیزیں بنائی، تو کیا اس اللہ کو یہ نظام دوبارہ بگاڑ کے پھر سنوارنا، یہ انسان کو مار کے اسے دوبارہ زندہ جلانا، دوبارہ زندہ پیدا کرنا، اسے بنانا، اسے تیار کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ،
اور ایسا بھی نہیں کہ تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا، جیسا کہ کفاروں کا یہ یقین ہے. یہ نبی کے پاس آتے ہیں، اپنا انتصاب عن نبی العظیم، یہ آپس میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور آپس میں اس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. انہیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سیعلم، ہم قریب کے لوگ جانتے ہیں. ثم اللہ سیعلم، پھر خبردار، ہم قریب کے لوگ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہ ساری چیزیں اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سب چیزوں کو بنایا ہے اور انسان کو جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا اور پھر اس کو دوبارہ بھی بنایا. تو میرے محترم بزرگ والد ساتھیوں، اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے جب ہمیں بیکار نہیں بنایا ہے تو پھر ہمیں کس لیے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگرچہ انسان نے اس دنیا میں آ کر اپنا مقصد تبدیل کر دیا، وہ اپنے مقصد کو بھول گئے. اللہ بھی اس بات میں کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. تجھے اس کام کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس مقصد کو دے کر تجھے دنیا میں بھیجا گیا اور تو جو ہے اس چیز سے تو بالکل غفلت میں پڑ گیا، تو اسے بھول گیا. اور آج انسان نے سوچ لیا کہ میں تو بس اسی دنیا میں رہوں گا. اب یہ بالکل غفلت میں پڑ چکا ہے اپنی آخرت سے، اپنی قبر سے، اپنی موت سے، حشر سے، یہ جنت سے اور یہ جہنم سے، ساری چیزوں سے غفلت میں آ گیا. اس لیے غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے. اور اس نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان کا مقصد زندگی وہ اللہ کی بندگی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی مقصد نہیں. لیکن انسان نے ان تمام چیزوں کو پسے کچھ ڈالا اور اپنا مقصد دنیا کو بنا لیا، اپنا مقصد کاروبار کو بنا لیا، اپنا مقصد ساز و سامان کو بنا لیا، اپنا مقصد کوٹھی بلڈنگ اور مکانوں کو بنا لیا، اپنا مقصد تجارتوں کو بنا لیا، اپنا مقصد جو ہے بزنس کو بنا لیا. نہیں میرے محترم بزرگ والد ساتھیوں، یہ دنیا کی مشغولیات یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو ہماری ضروریات ہے. اور ضروریات میں صرف اتنا ہی وقت دینا ہے جتنی ہماری ضرورت پوری ہو جائے، بقدر ضرورت اس میں وقت لگانا ہے. اصل تو ہمیں اپنے مقصد پر فوکس کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ کیا ہے، اس پہ ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے، اس پہ ہماری کتنی زندگی لگی، اس کے اوپر ہمارے کتنے دن اور رات لگے. اور جو ضرورت ہے، جو سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، جو فانی چیزیں ہیں، یہ گھر، یہ مکانات، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ گاڑیاں اور یہ کپڑے، یہ لباس، یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں. ان کے اوپر ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے. اور جو باقی رہنے والی ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت یہ زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے لیے ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے. یہ تو ایک بے وقوفی والی بات ہے کہ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، جو چیز ہمارے کام نہیں آنے والی ہے، جو چیز ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جانے والی ہے، اس کے اوپر تو محنت ہو رہی ہے. اور جو چیز ہمارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہے، اس کے اوپر کوئی محنت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس میں پھنس گئے، دنیا کے کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، اور اس کو تم نے تجارت سمجھ لیا. آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں تجارت کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے باخبر نہ کر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے، جو تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچا لے، جہنم کی جو ہے وحشتناک برناکیوں سے بچا لے. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. تجارت یہ نہیں جس کو تم نے تجارت سمجھ، بلکہ تجارت وہ ہے جس کو اللہ تجارت کہہ رہا ہے. اللہ کس چیز کو تجارت کہہ رہا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ. تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تم غیر کی باتوں پر ایمان لاؤ، تم جنت کے اوپر ایمان لاؤ، تم جہنم کے اوپر ایمان لاؤ، تم آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے وعدوں کے اوپر ایمان لاؤ، جو جتنے بھی مطلبات بیان کیے گئے ہیں ان سب کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اخبار ہمیں سب کو بتائی ہیں سنائی ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے پاس سے جو آواز لے کر آئے وہ ہمیں بتائے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لانا یہ سچی بات ہے۔ یہ منافق کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور فرمائیں کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ دنیا میں کیا کرے گا؟ یہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ایسا کر لو گے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جب تم اللہ کے بن جاؤ گے، جب تم اپنے رسول کے بن جاؤ گے، اور جب تم اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کے راستے کا خروج کرو گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، کہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کیا انعام دے گا؟ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، اور مغفرت جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، جس کی مغفرت ہو گئی اس کا کام بن گیا، تو تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور تم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو ایسے باہر پردان کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جائیں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاکیزہ گھروں کے اندر داخل کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ اللہ کی جانب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں جنت، وہ جنت کیسے باغات اللہ فرما رہا ہے، ایسی جنت کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جائیں گی۔ کیسی نہریں؟ اللہ نے فرمایا وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ یہ جو نہریں ملیں گی اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، یہ شہد کی نہریں ہوں گی، اور یہ شراب کی نہریں ہوں گی، اور دودھ بھی بالکل پاک اور صاف، ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کے میل کچیل سے پاک اور صاف ہوگا، شہد بھی ہر طرح کے میل کچیل سے پاک اور صاف ہوگا، اور شراب بھی ایسی کہ یہاں کی جو شرابیں ہوتی ہیں یہ تو انسان جب اسے پی لیتا ہے اور نشہ چڑھتا ہے تو اسے پھر جو ہے کسی اچھے اور برے کے درمیان وہ فرق کرنا بھول جاتا ہے، وہ اپنی بیوی میں اور ماں میں فرق نہیں کر پاتا ہے، وہ اسے پی کے دودھ پڑ جاتا ہے، بچے پتھر مار رہے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، نالیوں میں پڑا ہوا ہے، زندگیوں میں پڑا ہوا ہے، وہ بھول جاتا ہے، اس کا دماغ سجا جاتا ہے، وہ ہنستا پھر رہا ہے، وہ لوگوں کو گالیاں دیتا پھر رہا ہے۔ ایسی شراب نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہم اپنے بندوں کو پاکیزہ شراب پلائیں گے جس کا مزہ دنیا میں رہ کر تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب جنت کے اندر جائیں گے، جب ان محلات کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ پھر ایمان والوں کو شراب پلائے گا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے آئی بات کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنا، اور کیسا ایمان رکھنا کہ ہر چیز سے زیادہ فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں اتر جانی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک کوئی شخص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری اور اللہ کی محبت اس کے والدین سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ، اور دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز سے زیادہ جب تک ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہو جائے گی تب تک ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ خالص کلمہ پڑھنے کا نام جو ہے مومن نہیں ہے، کلمہ اپنے زبان سے پڑھ لیا اور ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مومن ہیں۔ بال اعرابی اور دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھ کے عثمان کے رسول اللہ ایمان لے آئے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی ان سے کہو کہ تم یہ مت کہو کہ ہم جو ہے ایمان لے آئے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔
قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اسلام کی مذاق لو کہ ایمان بھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، ایمان تمہاری زندگی کے اندر بھی داخل نہیں ہوا جب تک تم کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہاری زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ جائے، تم سب اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر نہ جم جاؤ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائق اعمال پر جب تک تم نہ جم جاؤ، جب تک تم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے محترم بزرگ والد ساتھیوں، ایمان کو اپنے اندر داخل کرو، اپنی روح کے اندر اسے مکس کر دو، بالکل ایسا ملا دو کہ بس ہماری زبان سے نکلنے والے سارے کلمات، سارے الفاظ وہ ایسے نکلے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا، ہماری زبان کے ایک لفظ سے ایمان ٹپک رہا۔ جیسے انسان کے بدن کے اندر جب جن داخل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، پھر وہ اسے جکڑ دیتا ہے، پھر وہ نہیں بولتا، پھر اس کے بدن میں داخل ہو کے وہ اس کا جن بولتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بلواتا ہے، اس کے آوازوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا حضرت مولانا قیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنے بدن کے اندر جس طرح سے جن داخل ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے، اپنے اس ایمان کو ایسے اپنے بدن کے اندر داخل کر لو کہ جو بھی کلمہ تمہاری زبان سے نکلنے والا ہو وہ ایسا ہو کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں تمہاری زبان سے ایمان ٹپک رہا ہے۔ کہ صحابہ نے اپنی گھٹی کے اندر ایمان کو مکس کر دیا تھا۔ اسی لیے صحابہ جو ہیں ہر وقت ان کی گھٹی کے اندر ایمان کیسے مکس ہوا، اس لیے کہ صحابہ اپنے ایمان کی ہر وقت فکر رکھتے تھے، جہاں ذرا سا کوئی ان سے غلطی سرزد ہوئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی ذرا سی غفلت ہو گئی تو فوراً اتنے فکر مند ہو جاتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں کہ کہیں اللہ کا عذاب تو مسلط نہیں ہو جائے گا ہمارے اوپر، کہیں اللہ کی پکڑ تو نہیں آ جائے گی۔ ہر وقت اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہتے تھے، ہر وقت اپنے ایمان کو دیکھتے رہتے تھے، پرکھتے رہتے تھے کہ کیا میں اسلام سے نکل تو نہیں گیا۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست لکھ کر دے دی کہ یہ لوگ منافق ہیں، آپ کو دے دیا گیا، لسٹ دے دی گئی۔ اب دیکھیں صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں کیسے فکرے رکھتے تھے۔ وہ مجاہد کبیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثانی ہیں، جن کا ایمان وہ پہاڑوں کی استقامت کی طرح ہے اور جن کی رائے پر اللہ کا قرآن اترتا تھا، جن کی رائے اللہ کے یہاں قبول کی جاتی تھی، ان کی فکروں کے اوپر قرآن کی آیات اترتی تھی۔ عمر جو چاہتے تھے اللہ کو کر دیتے تھے۔ وہ عمر جس کی حکومت دریا پر چلتی تھی، جس کی حکومت زمین پر چلتی تھی، وہ عمر کے جہاں سے نکل گئے شیطان گھبراتا تھا نکلنے سے، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنا بڑا مقام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن جب لسٹ آئی حضرت حذیفہ کے پاس تو چپکے سے جا کر پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو لسٹ تمہیں دی گئی ہے منافقوں کی لسٹ، کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں؟ یہ اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں کہ کہیں وہ منافقوں میں میں داخل نہیں ہوں۔ حذیفہ تم مجھے بتا دو، میں اپنے ایمان کی تصحیح کر لوں گا، میں اپنے ایمان کی فکر کر لوں گا، اپنے ایمان کو میں سیکھ لوں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ گھر میں ہیں، ذرا سی غفلت ہوئی، بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے، فوراً اپنی ایمان کی فکر ہو گئی اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ پوچھ رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہاں چلے ہو؟ تو بتایا کہ حنظلہ میں تو منافق ہو گیا۔ کہ کہاں کیسے منافق ہو گئے؟ کہ جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتے ہیں، آپ کے دربار میں رہتے ہیں، جو ہماری ایمان کی کچھ اور بات ہوتی ہے اور جب گھر میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی جو اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتی ہے۔ تو کہا کہ یہ ہاتھ تو میرا بھی، چلو اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔
اب وہاں جا کر پہنچے، وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی کیفیات کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم سماج کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت جو ہے ایمان کی وہ کچھ اور ہی رہتی ہے، اور جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت نہیں رہ پاتی، ہم بھی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ، اگر ہر وقت بھی تمہاری یہ کیفیت رہے جو ہماری مجلسوں میں رہتی ہے تو خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تم سے تمہارے بستروں پر فرشتے مسافر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو بشریت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ اور نفس کے اندر اگر کوئی خیالات آ جائے، ایسی غفلت ہو جائے کہ گناہ کرنے کا کوئی ارادہ دل کے اندر آ گیا، خیالات آ گئے، وساوس آ گئے، تو صحابہ جو ان سے ڈرتے تھے، کیونکہ شیطان تو ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان تو ہر ایک کا دشمن ہے، وہ چاہے پھر کوئی بلی ہو کر، چاہے کوئی حکم ہو، چاہے کوئی کتنا ہی پہنچا ہوا آدمی ہو، شیطان ہر ایک کا وہ دشمن ہے۔ تو صحابہ کے دلوں میں وساوس آ جاتے تھے، خیالات آ جاتے تھے، تو صحابہ جو ہے اس سے ڈرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے خیالات اس طرح کے آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، کہیں اللہ کے یہاں ہماری کوئی پکڑ تو نہیں ہو جائے گی۔ تو قرآن کی آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا گیا، اور ہر ایک انسان کے لیے وہ ہوگا، ہر ایک انسان کی پکڑ، اور ہر ایک انسان کی جو پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں پر اس پر ہوگی جو اس نے کر لیا، لہا ما کسبت، جو اس نے کر لیا اس کے اوپر پکڑ ہوگی، جو اس نے نہیں کیا اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کسی بھی انسان کے دل کے اندر شر کے بارے میں کوئی خیالات آتا ہے، وساوس آتے ہیں گناہ کے بارے میں، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب تک وہ خیالات عمل کی شکل میں تبدیل نہ ہو جائے، جب تک وہ وساوس، وہ وہم و گمان جو دل میں چل رہے ہیں، جب تک وہ عمل کی شکل میں باہر نہ آ جائیں اعمال کے راستے، ہمارے اعضاء کے راستے سے، تو فرمائیں کہ جب تک اللہ کے یہاں پر اس کی نہ تو رجسٹر میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی اللہ کے یہاں سے کوئی خبر ہوتی، یہ خیالات کو کچھ نہیں، بچنا چاہیے، اپنی نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے، یہ خیال غلط آ رہا ہے، لیکن پکڑ جب تک نہیں ہوگی، وہ قیامت کاتبین کے رجسٹر میں جب تک نہیں ریکارڈ ہوگا، کہ جب تک وہ اعضاء کے ذریعے سے عمل کی شکل میں باہر نہ آ جائے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر نیکی کا ہم نے ارادہ کر لیا، نماز کا ارادہ کر لیا، حج کا ارادہ کر لیا، روزے کا ارادہ کر لیا، صدقات خیرات کا ارادہ کر لیا، اور جو ہے اللہ کے راستے کے خروج کا ارادہ کر لیا، ابھی ہم نہیں گئے، ابھی ہم نے نہیں کیا ہے وہاں، ابھی حج پر نہیں گئے، ابھی اللہ کے راستے کا خروج نہیں کیا، 4 مہینے کے لیے نام لکھوا دیا ہے، لیکن ابھی جو ہے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نہیں نکل پا رہے، تو فرمایا جس وقت سے اس نے ارادہ کیا نیت کی، اسی وقت سے اس کی نیکیاں قیامت کاتبین کے رجسٹر میں لکھی جا رہی ہیں، چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اللہ ایسی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ گناہ کا ارادہ کیا اس کو نہیں لکھا گیا، اور نیکی کا ارادہ کیا تو وہ چل رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ واضح ساتھیوں، ہم سب کو جو ہے اپنے ایمان کو ہر وقت ٹٹولنا ہے، ہمارا ایمان جو ہے ہر وقت ایسا ہو اس سطح پر آ جائے کہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا جا رہا۔ صحابہ جب ایمان پر محنت کرتے تھے، اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، تو صحابہ کا ایمان کو بڑھتا رہتا تھا۔ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان جو ہے ہمیشہ ایک سطح پر قائم نہیں رہتا، یا پھر یہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، اور صحابہ کا جو ایمان تھا وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا، اور ہمارا اور آپ کا جو ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی فکر کر لیں گے تو یہ ایمان جو ہے بڑھے گا، اعمال کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اعمال کے اوپر اگر استقامت پیدا ہو رہی ہے اور اعمال کے اندر روحانیت پیدا ہو رہی ہے، اور جو ہے عبادات میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر اعمال میں کوتاہی، سستی، غفلت آ رہی ہے، نمازوں کو دل نہیں کر رہا ہے، مسجد میں ٹھہرنے کو من نہیں کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان جو ہے یہ گھٹ رہا ہے، اپنی سطح سے نیچے جا رہا ہے۔ میرا عزیز دوستو، جس طرح سے ہم دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں، دنیا کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے میرا گھر جو ہے
اس سے فلاں سے اچھا بن جائے، میرا گھر ایسا بن جائے کہ میں کسی کا نام، ایسی اونچی بلڈنگ بناؤ، ایسی اچھی کاروں کی کسی کے نام، ایسی اچھی شادی کروں اپنے بچوں کی کہ کسی کی شادی ایسے نہ ہو، میرا نام ہو جائے محلے کے اندر، برادر کے اندر، خاندان کے اندر میرا نام ہو جائے۔ تو ہر ایک انسان جو ہے مختلف طریقے سے ہر ایک چیز کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی گھر کو بڑھا رہا ہے، کوئی مال کو بڑھا رہا ہے، کوئی جو ہے دکان کو بڑھا رہا ہے، کوئی تجارت کو بڑھا رہا ہے، اپنی سطح پر کوئی رہنے کی کوشش نہیں کر رہا دنیا کے اعتبار سے، بس یہ چاہنا ہے کہ بڑھ جائے۔ بہت سارے لوگ یہ ہوئے اپنی صحت کے بارے میں ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، صحت جہاں طرح سے ڈاؤن ہے بس اسی کو جو ہے بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، تو جس طرح سے ہم چیزوں کی فکر کر رہے ہیں، ان کو بڑھانے کی فکر کر رہے ہیں، صحابہ اس طرح سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، صحابہ اس طرح سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایمان بڑھے گا کس چیز سے؟ یہ ایمان بڑھے گا دعوت سے، اللہ کے راستے کے خروج سے۔ یہ ایمان بڑھے گا ایمان کے مذاکروں سے، یہ ایمان بڑھے گا ایمان کو سیکھنے سے۔ ہاں، صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ہر وقت ان کے دماغ میں بس یہی سوچ چلتی رہتی تھی کہ میں اپنے ایمان کو تازہ کیسے کر لوں، میرے ایمان کو نقی کیسے کر جائے۔ آتے تھے راستے میں، گلیوں میں، بازاروں میں، مسجد میں، کسی کو بھی دیکھا اس کا ہاتھ پکڑا کہ بیٹھو ہمارے ساتھ اور آؤ اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ لوگ جا رہے ہیں بازاروں کے اندر تجارت کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، ساز و سامان بیچنے کے لیے، صحابہ جاتے تھے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ صحابہ وہاں جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے تھے اور ان سے ایمان کا مذاکرہ کرتے تھے تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ والے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو وعدے ایمان والوں کے اوپر فرمائے ہیں، جتنے بھی وعدے اللہ نے رکھے ہیں وہ ان ایمان والوں کے اوپر ہیں کہ جو اپنے ایمان کے اوپر استقامت رکھتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، چاند سورج ستاروں کو نکالنے والا اللہ ہے، ہواؤں کا رخ موڑنے والا، ہواؤں کو چلانے والا وہ اللہ ہے، زمین کو بچھانے والا، آسمان کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، ہمیں اور آپ کو، جناتوں کو، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تو جس نے بھی اپنے رب کو رب مانا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، پھر اس کے اوپر جم گئے، تو جمنے کے اوپر اللہ کی مدد ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے اللہ کی مدد کو تلاش کر رہے ہیں، ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں، سنتے ہیں صحابہ کی مددیں کیسی ہوئی ہیں، صحابہ کے اوپر اللہ کی کیسی مدد آئی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنا حال میں ہماری کوئی مدد ہی نہیں ہو رہی۔ تو کیوں نہیں ہو رہی؟ تو صحابہ جو ہیں، صحابہ اپنے ایمان پر استقامت رکھتے تھے، صحابہ اپنے ایمان پر استقامت رکھتے تھے۔ صحابہ کو جو ہے پہلے انہیں گزارا گیا مجاہدوں سے، انہیں گزارا گیا قربانیوں سے، صحابہ کو بالکل نچوڑ دیا گیا، صحابہ کو ہر طرح سے آزمایا گیا، ہر طرح سے امتحان میں ڈالا گیا، اور صحابہ سارے کے سارے وہ امتحان میں کھڑے اترے، تب جا کر ان کے اوپر جو ہے فتح کا دروازہ کھلا ہے، تب جا کر ان کے اوپر نصرت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آج جو ہے ہم آپ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ تو ایمان کے اوپر استقامت نہ ہو اور پھر اللہ کی مدد کا اور اللہ کی نصرت کا خواب دیکھیں، یہ بے شک و بیکار ہے۔ پہلے اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، صحابہ نے اپنے آپ کو کھپایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب جاؤ گے ہر حال میں، سردی ہو یا گرمی، حالات کیسے بھی ہوں، موسم کیسا بھی ہو، مال کے اعتبار سے تمہارے یہاں تنگستی ہو یا فقر و فاقہ ہو، غربت ہو یا اچھی خوشحالی ہو، ہر حال کے اندر صحابہ وہی جمے ہیں۔ جب وہ جم گئے تو فرمایا تنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ نے ان کے اوپر رحمت کے فرشتوں کو اتار دیا، اب ان کی مدد کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں۔ بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں صحابہ کی تعداد بہت کم ہے، 313 کی تعداد ہے، اور اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ابو جہل نے بھیجا ایک طاقت کو بتاؤ جاسوس دیکھ لو ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ اب جاسوس دیکھنے کے لیے آیا، دیکھا کہ چند لوگ ہیں، کفاروں کا لشکر 1000 کا ہے، اور یہاں پر 313، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں۔
اس میں جوان بھی ہیں اور ہتھیار ان کے پاس نہیں، ساز و سامان ان کے پاس نہیں، سواریاں ان کے پاس نہیں، اور جب میدان میں پہنچ جاتے ہیں تو اچھا میدان ان کو ہاتھ نہیں لگا. تو ظاہر ہے اس بات سے ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں، جو ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں، تو صحابہ کے پاس کچھ بھی دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں تھا، لیکن صحابہ جو ہیں اسی حالت میں ڈٹے. اب وہ جاسوس جو آیا لے کر گیا، وہ جس سے بھی پوچھتا تھا بھائی تم لوگ کتنے ہو، بچے ملتے تھے بچوں سے پوچھتا تھا، اور جو بڑے ملتے تھے بڑوں سے، تو سب یہ کہتے تھے جو تعداد تمہارے سامنے ہے. وہ کہیں گا کیا کرتے ہیں کیا تعداد میں تھی. اب جا کر اس نے بتا دیا کہ وہ تو بہت کم لوگ ہیں، ان سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اور اس میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس میں نے دیکھا کہ کمزور بیمار بھی ہیں، نوجوان بھی بوڑھے بھی ہیں. تو ابو جہل کچھ ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ اچھا ہم تو سوچ رہے تھے کہ بڑا دعوت آ رہے ہیں ان سے مقابلے کے لیے، اور بڑی تیاریاں انہوں نے کر رکھی ہوں گی ان سے مقابلے کے لیے. تو چلو ایسا کرو ان سب کو جو ہے ہم اپنی اونٹنیوں پہ باندھ دیتے ہیں، ہم 1000 سارے سامان ہمارے پاس ہے، ان سب کو تو ایسے ہی رکھتے ہم اپنی اونٹنیوں پہ باندھ دیتے ہیں اور ان کو مکہ میں لے کر چلتے ہیں اور وہیں ان کا خاتمہ کریں گے اور وہیں ان سے فیصلہ کریں گے. تو جو جاسوس تھا اس نے کہا کہ بھائی ابھی سردار صاحب پہلے تم بات کو سن لو. کہا کہ بات بتاؤ کیا ہے. کہا کہ تعداد تو بہت کم ہے اور اس اعتبار سے ظاہر اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے رسول پر ایسی جان کو فدا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے رسول محمد جب وضو کرتے ہیں تو ان کی وضو کے پانی کو کسی بھی نہیں دیتے، فوراً جو ہے ایک دوسرے ساتھ دوڑ کے آتے ہیں اور آپ کے وضو کے پانی کو لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مت دیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ جہاں کہیں ڈوبتے ہیں تو آپ کے خون کو بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ کے پسینے کے ایک ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ شیشیاں اپنے پاس رکھتی ہیں اور جیسے ہی آپ کو پسینہ آتا ہے تو آپ یہ سارے کے سارے صحابہ اپنی شیشیوں میں اپنے پسینے کو کر لیتے ہیں اور خوشبو کے طوطے کو استعمال کرتے ہیں. خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں بڑے بڑے لوگوں کے دربار میں گیا، لیکن میں نے ایسی محبت اور ایسی جان کو فدا کرنے والے اور ایسے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے اور اپنے محمد پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے میں نے ایسے حاصل کیے. میں نے تو جس سے بھی پوچھا، میں نے بچوں سے پوچھا، بہو سے پوچھا، ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میں تو اللہ کے راستے میں اپنی مال کو اپنی جان کو نہیں کرایا، میں اللہ کے راستے میں شہادت کے ارادے سے آیا. اور ہمارے لوگ ان سے پوچھو کہ ہر ایک یہ کہے گا کہ ہمیں پتہ ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ سب تمہیں اپنی جان کو بچانے کی فکر ہے، اور یہ سارے اپنی جان کو بچانے کی فکر ہے. جب ان کے جذبات ایسے تھے اور یہ گئے ہیں اور پھر جو جم گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد دیتا ہے. بدر کے میدان میں 1000 فرشتے اترے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روئے ہیں خیمے میں اور کہا کہ اللہ یہ مختصر سی تعداد ہے، اگر آج ان کو مٹا دیا گیا، یہ 313 کی تعداد ہے، اگر آج ان کو مٹا دیا گیا، اگر آج ان کا خاتمہ ہو گیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تیرا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا. کہ اللہ تو ہی ان کی مدد کرنے والا ہے، کہ اللہ ہم تیرے نام پر مٹنے کے لیے آئے ہیں، اب تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا. یہ اللہ ان میں بچے ہیں، ان میں بوڑھے ہیں، ان میں بیمار ہیں اور یہ سامنے تنتناتا ہوا لشکر ہے کہ اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، قرآن اتنا رو رہے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آپ کو ایسے سینے سے چپکا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آپ اتنا کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ جو ہے ہماری جماعت کو ایسے نہیں چھوڑے گا، ہم نے اپنے رب کے اوپر وعدہ کیا ہے، اللہ کی نصرتیں حق ہیں اور اللہ کے وعدے و برہم ہیں، یقیناً بدر کے اندر ہماری مدد اترے گی، اللہ ہماری مدد کو آئے گا. اللہ نے 500 فرشتوں کو بھیج دیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرتے رہے، روتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، ان صحابہ کے لیے، اس مختصر سی جماعت کے لیے 1000 فرشتوں کو اللہ نے بدر کے میدان میں اتارا. لہٰذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا ہیں، یہ بڑے پیڑ ڈور والے، ان کا بدن اچھا بھاری بھرپور تھا. ان کو ایک ادنا سے صحابی
جو قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے، جب جو ہے میدان ٹھنڈا ہو گیا اور لڑائیاں ختم ہو گئی تو ایک صحابی کو بیچارے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر لا رہے ہیں اور ہاتھوں میں زنجیر جکڑ رکھی ہے، اچھی طرح رسی سے انہیں باندھ رکھا ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور لا رہے ہیں، خوش ہوتے ہوئے اچھلتے ہوئے لا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کفاروں کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے، ایمان میں داخل نہیں ہے تو یہ پکڑے گئے تو خوش ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عباس نے کہا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ غلط کہتا ہے کہ اس نے مجھے پکڑ لیا، نہیں اس نے مجھے نہیں پکڑا بلکہ مجھے تو کسی اور طاقت نے پکڑا ہے۔ اچانک میرے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا کہ ایک آدمی مجھے دکھائی دیا بڑا 1.5 فٹ والا، اور اس نے جو ہے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور پیچھے کیا اور اس طرح سے رسی میں ہاتھ باندھے اور اس کو مجھے دے دیا، جس کے حوالے میں کر دیا، اس نے مجھے نہیں پکڑا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صحابی کہ نہیں یا رسول اللہ جھوٹ بول رہے، میں نے پکڑا ہے، میں نے پکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابی، میرے ساتھی، اس میدان کے اندر اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے اور فرشتوں نے عباس کو باندھا ہے، فرشتوں نے میرے چچا کے ہاتھ کو باندھا ہے اور تیرے حوالے کر دیا۔ تو میرے محترم والد ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں جو ہیں وہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھی، صحابہ چونکہ استقامت کے ساتھ جمے ہوئے تھے اپنے ایمان پر تو اس کے اوپر مددیں ہوتی ہیں۔ آج ہم سب بھی اگر اپنے ایمان کو جم جائیں استقامت کے ساتھ تو پھر خدا کی قسم وہ ساری کی ساری فتحیں اور وہ ساری کی ساری نصرتیں آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ جو دعوت والی محنت ہے، جو دعوت کی محنت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے کہ جتنا اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ سارے صحابہ، سارے انبیاء کو اسی کلمے کی دعوت کے لیے اللہ نے دنیا میں کر بھیجا ہے کہ یہ جو محنت ہے، دعوت والی محنت، یہ ایک محنت ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کی محنت ہے۔ اس دعوت کے ذریعے سے، کلمے کی دعوت کے ذریعے سے ہدایت قلوب میں آتی ہے۔ لہٰذا آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ ہدایت کی محنت کے لیے آئے، اور جب تک یہ محنت ہوتی رہتی تھی تو ہدایت وجود میں آتی رہتی تھی۔ لوگ جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے اور جو ہیں لوگ اللہ کو ماننے والے وہ آتے رہتے تھے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے رہتے تھے، اور جہاں یہ محنت چھٹی تو پھر وہی بے حیائی اور وہی فوج کام اور وہی جو ہے لوگ برائیوں کے اندر اور کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، وہ بھی اسی محنت کو لے کر آئے، اور آپ نے بھی آ کر لوگوں کو یہ دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگوں تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کی، ہدایت کی محنت کی، تو پھر جو لوگ بھول چکے تھے کہ ان کا رب کون ہے، ان کو پالنے والا کون ہے، کوئی نبی دنیا میں آیا یا نہیں آیا، یہ سب کچھ بھول چکے تھے، لیکن جب یہ محنت ہوئی، آپ نے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا تو پھر لوگوں میں ایمان آیا، پھر لوگوں میں اسلام آیا، پھر لوگوں کی زندگی جو ہے لوگوں کی زندگی ہے وہ موڑ گیا۔ تو میرا عزیز دوستوں، یہ ہدایت کی محنت جب تک ہوتی رہے گی، جب تک چلتی رہے گی، لوگ جو ہیں جو درجوں کو ایمان کے اندر وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، یہ محنت کی ذمہ داری اور یہ دعوت والے اعمال کی ذمہ داری اس پوری امت کے ایک ایک فرد کی ہے، ایک ایک فرد کو چنا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں، ہدایت کی محنت کے لیے جو افراد چنے جاتے تھے ان افراد کے اوپر اب ٹھپا لگ چکا ہے، خاتم النبیین نام کو کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، پورے عالم کی آپ رحمت بن کر آئے، پورے عالم کے لیے ہدایت کی محنت کرنے کے لیے آپ آئے، ایک ایک فرد کو آپ دعوت دینے کے لیے آئے، لیکن آپ ہر جگہ تو نہیں پہنچے، آئے تو ہیں پورے عالم کے لیے، لیکن آپ پورے عالم میں نہیں پہنچ پائے۔ فرمائیں کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی بن کر آئے، پورے عالم کے لیے ہدایت کرانے کے لیے آئے، پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، اسی طرح سے اس امت کا ایک ایک فرد وہ پوری رحمت کے لیے داعی، پورے عالم کے لیے داعی، پورے عالم کے لیے رحمت ہے، عالم کے ایک ایک فرد کے لیے۔
قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے اس امت کا ایک ایک فرد وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے، وہ داعی ہے۔ جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے داعی بن کر، لہٰذا یہ دعوت کی ذمہ داری، یہ کلمے کو لے کر چلنے کی ذمہ داری، یہ کلمے کو لے کر پھرنے کی ذمہ داری، اللہ سے ہونے کو، اللہ سے بولنے کو لے کر چلنے کی ذمہ داری، یہ کسی جو ہے مخصوص جماعت کی نہیں ہے، یا علماء کی نہیں ہے، یا جو ہے عوام کی نہیں، بلکہ ہر ایک کی ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بنا کر کے آپ نے ہر ایک کو دعوت دی، آپ نے بچوں کو بھی دعوت دی، آپ نے عورتوں کو بھی دعوت دی، آپ نے غلاموں کو بھی دعوت دی، اور آپ نے جو ہے نوجوانوں کو بھی دعوت دی، اور آپ نے جو ہے بوڑھوں کو بھی دعوت دی۔ لہٰذا آپ نے جو محنت کی تو آپ کی دعوت پر مردوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر داخل ہو گئے جو بڑے تھے، اور بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خدیجہ کی دعوت پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں میں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا، تو یہ محنت کا نقشہ ہے۔ آپ نے دکھایا کہ مردوں میں محنت کرنی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محنت، بچوں پر محنت کی، محنت کرنی ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محنت، مذکورات میں محنت کرنی ہے جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے محنت، اور مزدوروں پر محنت کرنی، ہر طبقے کے افراد پر، ہر طبقے کے لوگوں پر محنت کرنی۔ یہ کلمہ یہ بہت آسان ہے، ہر ایک اس کو بول سکتا ہے، ہر ایک اس کو دعوت دینے کے لیے کوئی بھاری بھرکم علم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بولنا ہے اور کچھ نہیں بولنا کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، وہی اللہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا، یعلم سرکم وجہرکم، وہی اللہ ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، وہ اللہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ والذی خلقکم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء، وہ اللہ جس نے تم کو ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا، ایسا ناپاک منی کا قطرہ جو پانی تھا، پانی سے خون بنا، پھر خون سے جمع ہوا خون بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے اندر ہڈیوں کو جوڑ کیا گیا، پھر اس کے اندر اللہ نے ایک پوری تصویر بنائی، پھر اللہ نے جو چاہا لڑکی چاہا لڑکی بنایا، اور پھر لڑکا چاہا لڑکا بنا دیا، اللہ نے جس صورت کو جس شکل کو دینا چاہا دے دیا۔ وہ اللہ جو خالق ہے، جو قہار ہے، جو غفار ہے، جو وہاب ہے، جو رزاق ہے، جو فتاح ہے، جو علیم ہے، جو قابل ہے، جو قابل ہے، وہ اللہ جو ہر چیز کے اوپر قابل ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ کاموں کو بنانے میں، کاموں کے بگاڑنے میں، لوگوں کو عزت دینے میں، لوگوں کو ذلت دینے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، ہر چیز وہ اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ وہ اللہ کہ جو انسانوں کو روزی پہنچانے والا، جو جناتوں کو پالنے والا، سمندر کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ سمندر کے اندر ان مخلوقات کو روزی بھی پہنچا رہا ہے، پیدا بھی کر رہا ہے اور انہیں پال بھی رہا ہے۔ ہر طرح کے مختلف قسم کے جانور ہیں، اسی طرح سے جو زمین پر چلنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، ہر طرح کے مختلف قسم کے جانور ہیں۔ اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی دعوت کو لے کر چلنا ہے گلیوں میں اور ہر جگہ، بازاروں میں، گھروں میں، کوئی بھی گھر ہمارا ایسا باقی نہ رہے کہ جس گھر کے اندر یہ دعوت نہ پہنچ جائے، اور ہر طرح کا آدمی اس دعوت کو دے سکتا ہے۔
عورتیں بھی دے سکتی ہیں، بچے بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے اور آج جب اسلام کے اندر آئے تو آپ نے اسی وقت سے لوگوں پر محنت کرنی شروع کر دی۔ میرا عزیز دوستو، جتنا اللہ سے ہونے کو بولو گے اتنا ہی اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت ہمارے دل کے اندر اترتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں کے ساتھیوں، اپنے دل کے اندر اللہ سے ہونے کو اور اپنے دل کے اندر اللہ سے ہونے کو اور اللہ سے بننے کو اور اللہ کے ذریعے سے تمام چیز کے وجود کو، ان تمام چیزوں کا علم لانے کے لیے اپنی دلوں کے اندر اس کے حقیقت پیدا کرنے کے لیے وہ اللہ جلال نے یہ دعوت والی محنت اور یہ مبارک عمل ہم سب کو دیا ہے۔ یہ جو تمام انبیاء کی محنت کا نچوڑ ہے، جس کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے، اس کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ نکلے ہیں، پوری عمر انہوں نے کھپا دی، ان کے بیچاروں کے بچے گھروں میں انتظار کرتے تھے، مار کا ختم ہو گیا، میدان وہ جو ہے جنگ کا میدان، وہاں سے واپسی ہو رہی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، دروازوں پر آ گئے، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اچھل کر کود کر دیکھ رہا ہے، سب کے ابا آ رہے ہیں، سب کے بھائی آ رہے ہیں، میرے ابا کہاں رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور وہ بچہ آپ کے پاس آ گیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ابو کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ اس کے ابا تو شہید ہو چکے ہیں، اب اسے میں کیا جواب دوں؟ آپ نے جو ہے اپنا رخ پھیر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ بچہ بار بار ادھر چلا جاتا ہے جب آپ کا منہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سب کے ابو آ گئے، میرے ابو اب تک نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں رہ گئے۔ تو آپ نے پھر دوسری طرف پھیرا، پھر تیسری طرف پھیرا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے بیٹے کیا تم یہ نہیں چاہتا کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ بن جائے؟ ہاں، وہ بچے بڑے عقل مند تھے، وہ بچے بڑے سمجھدار تھے، وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ میرا باپ وہ اللہ کے راستے میں شہادت پا چکا ہے۔ اور وہ خوش ہو گیا بچہ کہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کا باپ محمد بن جائے؟ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کی ماں عائشہ بن جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے آج سے محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ آپ ایسے بچوں کو دلاسا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، صحابہ نے قربانیاں دی تو ان کے اوپر پھر اللہ کی جانب سے ایسی مددیں اتری ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ نے ان کے قدموں میں جا کے ڈال دیے۔ صحابہ کے دربار میں غلوں کے اناج کی طرح پڑے رہتے تھے، انہیں کوئی استعمال کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ کی مدد آج بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب ہم استقامت کے ساتھ جمیں گے اعمال دعوت پر تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتاریں، رحمت کے فرشتے اتریں گے اور وہ کہیں گے تم کسی چیز کا خوف مت کرو، اللہ کا خوف ہو، تم ڈرو مت، ولا تحزنوا تم غمگین مت ہو کسی بھی طرح سے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور کہتے ہیں کہ ان کو بشارت سنا دو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اس دعوت والی مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، ہاں ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے دینی ماحول پیدا ہو جائے، ہماری ماں اور بہنوں کا ذہن کو دینی ذہن بن جائے، ہمارے بچوں کی تربیت کو دینی تربیت ہو جائے، ہر ایک اللہ کو نام دوبارہ کر جائے، ہر ایک کا تعلق دنیا سے بالکل کٹ جائے، دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جائے، جیسا کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بے رغبت ہو گئے کہ اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت کے اندر لوگوں کو مزے دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جہنم کے اندر کتوں کی طرح کتوں کو پکار کرتے ہوئے جہنمیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ایمان صحابہ کو ہو چکا تھا۔ میرا عزیز دوستو، اپنا ایمان جو ہے ہمارا مضبوط ہو جائے، اپنا ایمان بن جائے،
اس کے لیے تو سیکھنے کی محنت ہے، اللہ کے راستے موجود ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اس کے لیے بتائیں کہ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے. جن لوگوں کے 3 مرتبہ 4 مال ہو چکے ہیں وہ بیرون کے لیے بتائیں، کریں گے کوشش. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما لے. کیا نام ہے آپ؟ محمد یاسین. محمد یاسین صاحب، اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں آپ کو پورا کرنے کا جی. آسمان کی روایت کیا نام ہے آپ کا؟ حشمت علی. کھڑے ہو کر نام پیش کریں. اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرما دے، اللہ آپ کا نکلنا آسان فرما دے، اللہ آپ کی ساری جائز حاجات کو قبول فرما دے. وہ بیرون کے لیے بتائیں، ہمیں پورے عالم میں کام کرنا ہے. ہاں